السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سیشن میں آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آفس اسسٹنٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے، اس کا اسکوپ کیا ہوتا ہے، اس کے لیے تعلیمی قابلیت کیا چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے ٹیسٹ دینے کے لیے جاب کے لیے اپلائی کرنے کے لیے اس کا سلیبس کیا ہوتا ہے، اور اس کی ہم تیاری جو کلاسز ہم لیتے ہیں وہ ہم کس طریقے سے اس کی کلاسز کنڈکٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پوری تفصیل آج کی اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو مختصر آپ لوگوں کو بتا دیں۔ سب سے پہلی بات کہ یہ کہ آفس اسسٹنٹ جو کہ بلوچستان میں جو ہے صوبے میں 16 گریڈ کا ہوتا ہے، اور فیڈرل میں 14 کا بھی ہے اور 15 گریڈ کا بھی ہے۔ آفس اسسٹنٹ بظاہر اپنے نام سے بھی جو ہے یہ مطلب پہچانا جاتا ہے کہ اسسٹنٹ مینس یعنی ہیلپ آؤٹ کرنا، اور تو آفس میں عموماً جو ہے جو کام ہوتا ہے، جو ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی پورے آفس کے کام کو آرگنائز کرنا، کلرس وغیرہ سے کام لینا، سینئر رننگ کی نگرانی کرنا یا ڈرافٹنگ وغیرہ کرنا، یہ سب کچھ جو ہے آفس اسسٹنٹ کا کام ہوتا ہے۔ اور یہ اسٹارٹ میں جو ہے یہ 16 میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آفس اسپریڈنٹ کے لیے پھر مطلب پروموشن اس کا ہو سکتا ہے، اسی طرح سیکشن آفیسر آگے بھی یہ کافی اس کے جانے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، حتیٰ کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سیکٹری لیول تک بھی پروموٹ ہو کر چلے گئے ہیں۔ تو مطلب ایک بہت جو لوگ آفس ورک کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت زبردست پوسٹ ہے یہ، اور بہت بہترین پوسٹ ہے آفس اسسٹنٹ کا۔ اور اس کے اسکوپ کو میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو۔ آگے تعلیمی قابلیت جو ہے اس کے لیے اکثر جگہوں پہ جو ہے اس کے لیے گریجویشن چاہیے ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی گریجویشن اس کو کہتے ہیں، جس میں بی ایس بھی آ سکتا ہے، جس میں آپ کا جو ہے بی اے سمپل ہے، بی اے سی، یہ بھی آپ کا جو ہے گریجویشن کہلاتے ہیں۔ اور بھی بہت سے ایسے کورسز ہیں جیسے کہ آپ کا اے ڈی ای ہے، اس کو بھی گریجویشن کا ایکول قرار دیا گیا ہے۔ تو جتنے بھی کورسز جن کو گریجویشن کے ایکول قرار دیا گیا ہے، اس کے ڈگری کے یعنی حامل جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے، ایسپیرنٹس ہوں گے، امیدوار ہوں گے، وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آگے جو ہے چونکہ یہ بی اے اور بی ایس سی لیول کے جو ہے اسٹوڈنٹس اس میں جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں، تو اس لیے اس پوسٹ کے لیے باقی پوسٹس کے بنسبت جو ہے وہ مقابلہ کمپٹیشن بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ اس میں ہر قسم کے لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، لائک بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سی ایس ایس کے لیے سالوں سے تیاری کر رہے ہیں، وہ اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تحصیلدار کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اور ٹیچنگ کے اسپیرنٹس بھی جو ہے اس میں اپنے جو ہے تجربے کے لیے یا ویسے اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب ہر کوئی اس کے لیے اب ایلیجیبل ہوتا ہے، اس لیے اس میں جو ہے کمپٹیشن کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے باقی پوسٹ کی بنسبت۔ تو اس لیے اس میں جو ہے زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اگرچہ اس کا جو سلیبس ہم ڈسکس کریں گے وہ بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی سمپل ہے۔ باقی جو ہے اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آفس آٹومیشن کی 3 منتھس کی جو بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے تھرو جو پوسٹ اس کے آتے ہیں، تو اس میں 3 مہینے کا جو آفس آٹومیشن سرٹیفکیٹ ہے وہ چاہیے ہوتا ہے۔ وہ بظاہر 3 مہینے کا جو کورس ہوتا ہے وہ آپ کہیں سے بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اور کہیں سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ آفس آٹومیشن کا مطلب یہ ہے کہ آفس میں جو مائکروسافٹ آفس ہیں اس میں آپ کا مائکروسافٹ ورڈ ہو گیا، اس میں مائکروسافٹ ایکسل ہو گیا، پاور پوائنٹ ہو گیا، یہ 3 مین چیزیں جو ہے زیادہ اس میں آتے ہیں اور آفس آٹومیشن کہلاتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ ڈسکس ہوتے ہیں۔ اور ٹائپنگ کی بھی بات اگر کریں تو ٹائپنگ بھی بہت زیادہ ویلیو رکھتا ہے اس کے لیے۔ تو اگر آپ آفس ایم ایس ورڈ پہ تھوڑا بہت کام جانتے ہیں، ایکسل پہ یا نہیں جانتے بھی ہیں، تو آپ یوٹیوب سے کہیں سے بھی آپ جو ہے اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ NITB کا جو کورس ہے جو آن لائن ہوتا ہے ورچوئل یونیورسٹی سے، آپ وہاں سے اس کو آن لائن کر سکتے ہیں، آپ کو جو ہے ویلڈ ایک ڈگری وہاں سے مل سکتی ہے، یا کسی بھی اپنے جو ہے سینٹر سے آپ اس کی جو ہے اس کا ایگزام دے کر اس کا جو ہے کمپیوٹر سرٹیفکیٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یا بہت سے ایسے انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جو آپ سے صرف ایگزام لیں گے، ایک ٹیسٹ لیں گے،
اگر آپ اس میں پاس ہوں گے تو وہ آپ کو فیس لے کر آپ کو وہ سرٹیفکیٹ پرووائڈ کریں گے۔ تو کمپیوٹر ڈپلومہ کے لیے اکثر اسٹوڈنٹس پریشان ہوتے ہیں، تو وہ 3 مہینے کا جو کمپیوٹر ڈپلومہ ہوتا ہے وہ اتنا اس کا ایشو نہیں رکھتا ہے۔ یہ جو چیک کیا جاتا ہے کمپیوٹر ڈپلومہ، وہ بھی اگر آپ ریٹن ٹیسٹ کو آپ پاس کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ سے آپ کا کمپیوٹر ڈپلومہ بھی سرٹیفکیٹ بھی دیکھتے ہیں اور پھر آپ سے ٹیسٹ لیتے ہیں۔ وہ جو ہے اس پورے پروسیس کے بعد جو ہے وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو آپ جو ہے مطلب ابھی سے اگر آپ سٹارٹ کریں گے ٹیسٹ کی تیاری کے ساتھ ساتھ، تو اس کو بھی اگر آپ ٹچ دیں گے یا اس کی سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کے جو ہے ٹیسٹ پاس ہونے تک جو ہے آپ کا سرٹیفکیٹ بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ بہرحال یہ کمپیوٹر کا جو ڈپلومہ ہوتا ہے وہ اتنا جو ہے اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، کیونکہ 3 مہینے کا ہوتا ہے تو آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ہم اس کے سلیبس کی بات کرتے ہیں۔ جو سلیبس اس کا بلوچستان پبلک سروس کمیشن میں دیا جاتا ہے، باقی میں تو تقریباً اس کا MCQs ٹائپ ہوتا ہے، لیکن بلوچستان پبلک سروس کمیشن کا جو ٹیسٹ اس میں دیا جاتا ہے وہ جو ہے سبجیکٹیو ہوتا ہے، یعنی کہ سبجیکٹیو یہ ہے کہ ڈیٹیل سے آپ کو لکھنا ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے 80 مارکس کا جو ہے وہ پیپر ہوتا ہے، پھر 20 مارکس کا جو ہے آپ کا جو کمپیوٹر ٹیسٹ ہے آٹومیشن کا، آفس آٹومیشن کا، وہ لیا جاتا ہے۔ جو آپ کے پیپر میں جو ٹیسٹ ہوتا ہے 80 مارکس کا، اس میں جو ہے 20 مارکس کا آپ سے آپ کو ایک انگلش ایسے لکھنا ہوتا ہے جو کہ 20 مارکس کا ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر آپ کو ایک اردو ایسے لکھنا ہوتا ہے، وہ بھی 20 مارکس کا ہوتا ہے، اور 5 کویسچنز یا 4 کویسچنز آپ کو اس کے پاکستان افیئرز کے آپ کو اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ اس میں کبھی کبھار انہوں نے وہ ایسا کرتے ہیں کہ بالکل کچھ شارٹ کویسچنز دیتے ہیں، کچھ ڈیٹیل دیتے ہیں، یا ڈائریکٹ ڈیٹیل کویسچنز دیتے ہیں، تو آپ وہاں سے 4 یا 5 کویسچنز، عموماً 4 کویسچنز آپ نے کرنا ہوتا ہے 10-10 نمبر کے، وہ 40 مارکس کے ہوتے ہیں۔ تو یہ 80 مارکس کے جو ہے پیپر اس کا ہوتا ہے، اور اس میں جو پاکستان افیئر کی ہم بات کرتے ہیں وہ جو ہے عموماً جو ہے 1947 سے لے کر موجودہ دور تک اکثر آتے ہیں، لیکن جو 1857 سے لے کر یعنی جو پری پارٹیشن ہے، یعنی 1947 سے پہلے کے، وہ بھی اکثر آتے ہیں، جیسے کہ آپ کا ہو گیا یہ 14 پوائنٹس ہو گیا، خطبہ الہ آباد ہو گیا، 1857 کی جنگ آزادی، یا علی گڑھ موومنٹ، دیوبند، تحریک دیوبند، یہ دارالعلوم دیوبند کا جو تحریک ہے، یہ ساری چیزیں یہ اکثر اگر ہم جو پاس پیپرز ہیں انشاءاللہ ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کو شیئر کریں گے جو تیاری کر رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ وہ اس کو دیکھیں گے کہ پری جو پارٹیشن ہے اس کے بھی کویسچنز آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے۔ وہ تو آپ بالکل ایزیلی آپ اس کو تیاری کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی تیاری کروائی جائے گی۔ باقی رہ گئی بات انگلش اور اردو ایسے کی، تو انگلش جو ایسے ہیں اس کو اکثر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم سب سے جو پریورٹی پہ ہم فوکس کرتے ہیں جس چیز پہ، وہ انگلش پہ زیادہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ پاکستان میں اور خصوصاً بلوچستان میں اگر آپ رہتے ہیں اور آپ کی انگلش اگر اچھی ہوگی تو آپ کسی بھی اچھے پوسٹ پر 17 کا جو پوسٹ ہوگا 16 کا، وہ آپ تھوڑی سی محنت کر کے اپنی انگلش پر آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی انگلش ٹھیک ہوگی، اگر آپ کی انگلش امپرووڈ ہوگی، مطلب آپ کی جو انگلش رائٹنگ ہے وہ ٹھیک ہوگی، تو آپ کسی بھی پاکستان افیئر سے کویسچن کو بھی ٹھیک سے لکھ سکتے ہیں، اسلامیات کو بھی آپ ٹھیک سے لکھ سکتے ہیں، کسی اور سبجیکٹ کے کویسچنز کو بھی آپ ٹھیک سے آپ جو ہے ڈنگ سے طریقے سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، تو آپ جو ہے اسکور کر جاتے ہیں۔ اکثر ہم کہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ CSS جیسے یا پبلک PCS جیسے بڑے بڑے ایگزامز میں بھی جو ہے اسٹوڈنٹس اکثر جو ہے ایسے اور کمپوزیشن میں رہتے ہیں، تو اس لیے ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ انگلش پہ جو ہے 50% انگلش پہ ہوتا ہے اور 50% جو ہے باقی سبجیکٹس پہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہم اسٹوڈنٹس کو بھی سب سے پہلے ہم ان کو گرامر کی تیاری کرواتے ہیں، ان کی گرامر اگر کسی کی گرامر اچھی بھی ہے تو ان کو ریوائز کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر ایسے کی تیاری کرواتے ہیں۔ اس میں ایسے کی جو تیاری کا طریقہ کار بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک ویک ان کو لیکچرز دیے جاتے ہیں، ایسے کے متعلق ٹپس اور بتا دیے جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ٹوٹل 5-6 لیکچرز اس کے ہوتے ہیں کہ ایسے جو ہے کیا ہوتا ہے، کس طرح لکھنا ہوتا ہے، اس کا آؤٹ لائن کیسے بناتے ہیں، پورے جو ہے اس کی ڈیٹیلز
اسٹوڈنٹس کو بتا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان لیکچرز کا ان سے جو ہے ایک MCQs ٹائپ ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے، تاکہ یہ دیکھا جائے، اس کو ایویلیٹ کیا جا سکے کہ کن اسٹوڈنٹس کو جو ہے لیکچرز اچھی طرح سے سمجھ آ چکے ہیں اور انہوں نے لیکچرز کو مکمل کور کر لیا ہے۔ جب وہ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے ان کو پھر ایسے رائٹنگ کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، ان کو ٹاپکس دیا جاتا ہے، وہ اس کو ڈیلی بیسس پر گھر بیٹھے جو ہے اس کو لکھ کر اپنے PDF میں اپنے ایسے سینڈ کرتے ہیں، اور ان کو پھر چیک کر کے ان کو فیڈ بیک دیا جاتا ہے اور ان کی کریکشن کی جاتی ہے۔ تو ایسے میں بھی پہلے پیراگراف وغیرہ سے اسٹارٹ کر کے آخر میں ایسے تک جاتا ہے، پھر ان کو امپورٹنٹ ٹاپکس بھی دیے جاتے ہیں اور کچھ ایسے کے بکس بھی دیے جاتے ہیں جو یہاں سے وہ موسٹ امپورٹنٹ ایسیز کی تیاری بھی وہ کر سکیں۔ اسی طرح اردو کی بھی بات کرتے ہیں تو جب طریقہ ہوتا ہے ایسے لکھنے کا، وہ لازم سی بات ہے انگلش ہو یا اردو ہو، طریقہ تو سیم ہی ہوتا ہے، آؤٹ لائن وغیرہ باڈی وغیرہ سب کچھ۔ باقی پھر اردو کی بھی جو ہے، اردو میں تو الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی اتنی زیادہ ویکنیسز نہیں ہوتے ہیں، بہرحال گرامر کے جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ جو ہیں اسٹوڈنٹس کو بتا دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان افیئرز کی، تو وہ اس کے بعد 1 مہینے کے بعد پھر باقی جو کورس ہوتا ہے وہ پاکستان افیئرز کی جو ہے لیکچرز بھی ہوتے ہیں، اس میں جو ہے نوٹس بھی اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں اور ان کی انشاءاللہ مطلب کمپلیٹ ہم تیاری کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی جو کمپیوٹر کی بات ہوتی ہے پھر وہ سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس کو وہ کال کرتے ہیں، تو پھر اس کی بات بعد میں آتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارے آج کا لیکچر کہ کس طرح ہم تیاری کرواتے ہیں اور آفس اسسٹنٹ کیا ہوتا ہے، چونکہ اسٹوڈنٹس بار بار اس کے لیے پوچھتے ہیں تو اس لیے جو ہے ویڈیو لیکچر میں ان کو سمجھانا بہتر طریقے سے ان کو جو ہے وہ سمجھ آ جاتا ہے۔ باقی جو پاسٹ پیپرز ہیں، باقی نوٹس ہیں، جو طریقہ کار وہ انشاءاللہ رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس کو جو ہے بتا دیے جائیں گے۔ جو اسٹوڈنٹس رجسٹرڈ ہے وہ انشاءاللہ سارے پروسیس سے انشاءاللہ گزریں گے، اور جن اسٹوڈنٹس کی رجسٹریشن نہیں ہے وہ ہمارے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے اپنے جو ہے رجسٹریشن بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اسٹوڈنٹس کو بالکل جو ہے گھر بیٹھے اور مناسب وقت میں اور مناسب جو ہے فیسز پہ جو ہے ان کو بہتر طریقے سے ان کے گائیڈ لائن فراہم کر کے ان کو جو ہے ایک اسٹیج پر ہم پہنچا سکے۔ الحمدللہ 3 سال کے عرصے میں جو ہے اب تک سینکڑوں اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ہمارے ویب سائٹ پر جا کر ان کے ریویوز، ان کی فیڈ بیکس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، جو مختلف ڈپارٹمنٹس میں جو ہے وہ سروسز سر انجام دے رہے ہیں، چاہے ایجوکیشن ہے، چاہے باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ تیاری کی ان کلاسز کو انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ۔